یہ تقریر زکوٰۃ کے تعلق سے آپ لوگ اس تقریر کو پورا سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ جو اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے، اگر زکوٰۃ کا وہ حصہ اگر ہم ادا کر دیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوگی، اور نہیں ادا کریں گے تو ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا میں بھی ہم پریشان رہیں گے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے گھروں سے بے برکتی نکل جائے گی۔ اس لیے اسی کے تعلق سے حدیث قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، جمع ہوا پاؤ گے، اور یہی تمہارے لیے بہتری اور بڑا اجر ہوگا۔ آج میں حضرات کے سامنے ابدی اور عالمگیر شریعت کے ایک رکن کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر شریعت کا دار و مدار ہے، جسے زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے رمضان کے مہینے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت کثرت سے خیرات و صدقات کیا کرتے تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ گفتگو کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع اور برکات سے مکمل طور پر باخبر ہو سکے۔ زکوٰۃ اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوص خدائی حصے کے حق کی ادائیگی کے لیے نکال کر ان کے حقدار کو مالک بنا دینے کا نام ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو گندگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس مال کے حقدار مالدار نہیں ہے بلکہ اس کے حقدار غربا اور مساکین ہیں۔ جب تک ان کے حق کو نہ نکالا جائے گا تو دونوں کا مال خراب ہو جائے گا، دونوں کا مال خلط ملط ہو جائے گا، اور دوسرے مالوں کو بھی عیبدار بنا دے گا، جس کے استعمال سے دین دنیا دونوں اعتبار سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ایک مصلحت تہذیب نفس بھی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کی محبت کو توڑتی ہے جو تمام بد اخلاقیوں اور رذائل کا منبع اور جڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اندرونی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے جو انسان کے حق میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، قومی ضروریات پوری ہوتی ہے، اور اس بات کا امتحان و آزمائش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو کہاں تک خدا و غریبوں سے محبت ہے، کیونکہ مال جیسی محبوب چیز کو خرچ کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ایک دشوار امر ہے۔ یہیں پر مذہبیت اور خدا پرستی کے جوہر کھلتے ہیں، ورنہ یہ زبانی محبت کا دعویٰ سبھی کو ہے، جبھی تو مسلمانوں پر نماز روزہ کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن و حدیث جس طرح نماز پر بار بار زور دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ پر بھی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے جگہ بجگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو بار بار قرآن کریم کے اندر لانے کا۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 28 جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس سے زکوٰۃ کی فرضیت واضح ہے۔ دوستو، میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ اس کے ہاں جمع کرا دو گے وہ بھلائی اور نیکی کا ذخیرہ اس سے حاصل کر لو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرض مانگتے ہیں کہ تم میرے غریب مسکین بندوں پر اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ ان کو دینا گویا مجھے دینا ہے، ان کی خدمت کرنا مجھے خوش کرنا ہے، میرے بندوں پر رحم کرنا میری رحمت کو لوٹنا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا،
میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تیرے قبضہ قدرت میں تو سارا نظام کائنات ہے۔ اے اللہ تو بیمار کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو ہی تو بیماروں کو شفا اور صحت سے نوازنے والا ہے، تیری ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم میرے ان بندوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان کی پیاس کی شدت کو بجھاتے، ان کی عیادت کرتے تو گویا مجھے وہاں پاتے۔ یعنی ان کی عیادت کرنا، ان کی پیاس کو بجھانا، ان کو کھلانا پلانا گویا میری عیادت کرنا اور مجھے کھلانا پلانا تھا۔ ہمارے بعض مالدار مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ انہیں اللہ کی راہ میں وہ مال بھی دینا دشوار گزرتا ہے جو ان پر فرض ہے۔ وہ فضول کاموں میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے حاتم طائی ہیں۔ وہ فیشن پرستی، حکومت کی خوشنودی اور اپنے عیش و آرام کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے ایمان و عمل کا خون کرتے ہیں۔ ایمان و عمل کا خون کرتے ہیں، برے کاموں میں دل کھول کر روپیہ خرچ کر کے گھر پھونک تماشا دیکھتے ہیں، مگر انہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ گویا وہ اپنی دولت، اپنا روپیہ دریا میں پھینک رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں۔ کسی نے آج تک الٹی گنگا بہتے نہیں دیکھا، مگر جسے دیکھنا ہو دیکھے کہ مسلمانوں کی حالت کی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ دولت تھی اللہ کی امانت، مگر یہ ہے کہ شیطان کی راہ میں لٹا رہے ہیں، کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ پر غور کیجئے، فلسفہ زکوٰۃ کی جامعیت پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ اسلام نے کس خوبی اور جامعیت کے ساتھ نظام تمدن کو مضبوط کیا ہے اور امیروں کو غریبوں کا ہمدرد بنایا ہے۔ آپ بتلائیں کہ اس نیلے آسمان کے نیچے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب و ملت ہے؟ کیا کوئی دستور، کوئی نظام، کوئی قانون دنیا میں امن و سلامتی قائم کر سکتا ہے؟ امیروں غریبوں میں توازن قائم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج مسلمانوں کے لیڈر اور ان کی انجمنیں دن رات رونا روتی ہیں کہ مسلمان اپنا پیسہ قومی ضروریات میں خرچ نہیں کرتے، کاسہ غدائی لیے در بدر پھرتے رہتے۔ اگر یہ بھلے معنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا باقاعدہ نظام بنا لے، مالدار اور صاحب حیثیت حضرات زکوٰۃ دینے لگے، تو پھر لوگ چندہ بازی گدہ گری سے بے نیاز ہو جائے اور قوم سرسبز شاداب ہو جائے۔ کیونکہ اسلام اپنے معاشرے میں کسی دکھیا کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ جس کی درد بھری آہوں سے پورا معاشرہ لرز اٹھے، اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ یہ دنیا بھر کے معاشی نظام کو چیلنج ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں کسی نظام میں بھی یہ دستور، یہ حکم، یہ قانون ہو کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں لٹا دو، غریبوں میں بانٹ دو؟ نہیں، دنیا کا کوئی مذہبی گروہ ایسا نہیں ہے جن کے یہاں غریبوں کا حصہ رکھا گیا ہو۔ ارے یہ تو صرف اور صرف اسلام ہی ہے جس نے غریبوں کا حصہ رکھا گیا ہے، جس کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، جس نے غریبوں کے حقوق کا عالم بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، تم سے وہ پوچھتے ہیں، نبی پوچھتے ہیں کیا خیرات کریں؟ کہہ دو اے پیغمبر جو کچھ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو خیرات کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے چندے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے آدھے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا۔ نیز دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایثار و قربانی کی بے نظیر مثالیں پیش کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ اور صدقات نے مسلمانوں میں جہاں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا تھا، وہی ان کی حقیقت کو بھی ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا کہ دنیاوی مال و جاہ چند روزہ ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ ارے دل تو اسی سے لگایا جائے جو حی قیوم ہے، جس کے قبض قدرت میں دنیا اور آخرت کی ہر ایک چیز ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، خود اللہ تعالیٰ کو
ان صحابہ کرام کی یہ اتنی پسند آئی کہ خود اپنی زبان مبارک سے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی قرآن کے اندر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے وہ کچھ خیرات کرتے ہیں. ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے. زکوٰۃ حقیقت میں ایک مالی حق ہے جو ہر سال مال کے ایک خاص مقدار پہنچنے کے بعد لگتا ہے. اس کی ادائیگی ہر اس مسلمان کے ذمہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کے مالیت کی مقدار کا مالک ہو اور حوائج اصلیہ سے زائد ہو. یہ سونا اور چاندی خواہ اپنی اصلی حالت میں ہو یا اس کے زیور ہوں یا اس کے سکے ہوں، تینوں صورتوں میں اس کا 40واں حصہ دینا فرض ہے. اسی طرح مالی تجارت کی قیمت اگر سونے اور چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، بینک میں ہے، گھر میں رکھا ہوا، تو اس پر بھی 40واں حصہ دینا فرض ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے. اس طریقے سے جتنی آپ کے پاس رقم ہے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. محترم بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ و خیرات کے اول حقدار رشتہ دار ہی ہیں. انہی سے صدقات و خیرات کی ابتدا کرنا چاہیے تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ دینا اپنے اہل و عیال سے شروع کرو، کیونکہ فقیر اور مسکین کو دینے میں ایک ثواب ہے، رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے. رشتہ داروں کو مقدم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں اور مفلسوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کیونکہ فقراء اور مساکین کی طرف تو سب کی توجہ ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ان کی امداد و حاجت کر ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی ضرورت کو پوری کر ہی دیتا ہے، مگر وہ گھر والے اور وہ نزدیکی رشتہ دار جو فقر فاقہ اور تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے بچے بھوک میں تڑپ رہے ہیں. ان کی دردناک اور رحم حالت کا پتہ سوائے رشتہ داروں کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. مگر افسوس تو یہ ہے کہ قرابت دار رشتہ دار ہی محروم رہتے ہیں اور غیر مستحق اور پرائے لے جاتے ہیں اور چراغ کے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے. اندازہ لگائیے کہ اگر آج مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آ جائیں تو پھر معاشرے کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جائے، پھر کیسا خوشگوار خوشحال ماحول پیدا ہو جائے جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے الہی نیک کاموں میں خرچ کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ مال دے. دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے، کنجوس کے مال کو برباد کر دے. اسی طریقے سے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا. مسکین کو کھانا کھلانا یہ رحمت کو واجب کر دیتا ہے. بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ دینے والوں کی جو فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اب زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے سخت وعیدیں بھی اللہ نے بیان کی. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. پیارے اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے، ان سے ان کی پیشانی کروٹیں پیٹیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا ہے اس کا مزہ چکھو. پورے مال کو پترا بنایا جائے گا، آگ کا پترا، پھر اس کو داغا جائے گا. اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا اور وہ مالک اس سانپ کو دیکھ کر بھاگے گا. اللہ تعالیٰ اس سانپ کو بولنے کی گویائی دے گا اور وہ سانپ کہے گا ارے کہاں جا رہے ہیں، میں وہی تو مال ہوں جس کو
پیمنٹ لینے کے لیے لوگ بلاتے تھے 3 بجے آ جانا، تم 2 ہی بجے حاضر ہو جاتے، آج کہاں جا رہے ہیں، رکو رکو، یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا جب قیامت کے دن گرفتار ہوگا تو اچانک اس کی نگاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی، وہ بے اختیار ہو کر چلائے گا یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ پیارے آقا فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں خدا کا حکم سنا دیا تھا، اب تم اپنے کیے کی سزا بھگت۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مالوں میں سے پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے جو سسٹم بتایا ہے یہ شمار کر کے نکالے، بغیر شمار، جب اللہ نے شمار کرنے کو کہا ہے تو شمار کر کے نکالے 2.5%۔ مسلمانوں ان آیات و حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے۔ ایک طرف تو وہ خوشخبریاں اور وہ انعامات ہیں جنہیں سن کر مردہ مسلمان بھی حاصل کرنے دوڑ پڑے، دوسری طرف وہ سزائیں ہیں جنہیں سن کر ایک کافر بھی لرز اٹھے، اے افسوس ہماری مردہ دلی کے پتھر کے بت بنے ہوئے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس گونگے بہرے اندھے بنے کھڑے ہوئے۔ ارے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ آسمان پھٹ پڑے اور جہنم کا خوفناک سانپ اکھڑا ہو جب تم جا کر ڈرو؟ کیا زمین شعلے اگلنے لگے جب تم مانو کہ آگ ہمیں جلائے گی؟ ارے مسلمانوں اس دن سے ڈرو جب آسمان پھٹ پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، قبریں اپنے مردے اگل دے گی۔ دنیا جس دن نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، بلکہ وہاں تمہارے یہ اعمال اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال ہی کام آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں وقت سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ خدا